بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حدیث نمبر 25 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص نیزہ مار کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جان کتنی عظیم ترین اور پیاری چیز ہے کہ انسان موت سے ڈر کر دور بھاگتا ہے۔ اگر کہیں اسے لگتا ہے کہ یہاں پر میری جان جانے والی ہے، کوئی چیز مجھے نقصان پہنچانے والی ہے، تو وہ وہاں سے فوراً بھاگ کھڑا ہوتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ امتحان میں ناکام ہو گیا، معاشی تنگی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، اپنے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، تو انسان اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا ہے، ٹرین کے نیچے کٹ کر مر جاتا ہے۔ یقیناً خودکشی کرنا، اپنی جان کو ہلاک کر لینا، یہ انتہائی مذموم حرکت اور خدائی قانون سے بغاوت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودکشی کرنے پر جو وعید سنائی، فرمایا کہ جو شخص جس طرح خودکشی کرے گا، قیامت کے دن اس کو جہنم میں عذاب بھی اسی طرح دیا جائے گا۔ انسان کی جان، اس کا وجود، اس کے جسم کے تمام اعضاء، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ مجھے آپ کو، کسی بھی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ کی اس امانت میں اپنے باڈی کے پارٹس میں کسی طرح کا تغیر کرے، ترمیم کرے۔ انسان اپنے جسم کے ایک بال کا بھی مالک نہیں ہے۔ کسی انسان کو اپنے باڈی کے کسی پارٹس کا بیچنا بھی اور فروخت کرنا بھی جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ تو جب جسم کے کسی پارٹس میں، باڈی کے کسی ایک حصے میں بھی ادنا سا تغیر کرنے کی، تھوڑی بہت چینجنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر آخرکار خودکشی کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے پریشانیوں کا حل اور ٹینشن کا حل خودکشی کرنا نہیں، بلکہ پریشانیوں کا حل صبر و ہمت سے کام لینا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے۔ معاشی تنگی ہے، اس کا حل خودکشی نہیں، بلکہ ہمارا آپ کا عقیدہ اللہ کی رزاقیت پر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہو۔ تو پریشانیوں سے دوچار ہو کر خودکشی کرنا یا کوئی دوسرا غلط قدم اٹھانا، یہ ہرگز پریشانیوں کا حل نہیں ہے، بلکہ صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ ہم سبھی کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔